السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ، آئیے آپ لوگ بھی الحمدللہ حاضری کا شرف اٹھائیں۔ الحمدللہ دیکھیں، آئیے چلیے آپ کو ہم سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں، آپ بھی زیارت کریں۔ الحمدللہ دیکھیں، الحمدللہ یہاں پر سیدنا حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک ہے، آئیے آپ بھی زیارت کریں۔ الحمدللہ یہ مزار شریف حضرت بشر الحافی، حافی آپ کو اس لیے کہتے تھے ننگے پاؤں بغیر چپل نہیں چلتے تھے، چپل نہیں پہنتے آپ لوگ۔ یہ سیدنا بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ہے۔ الحمدللہ دیکھیں، آپ بھی ناظرین کرام زیارت کریں۔ یہ مزار شریف جو ہے حضرت بشر الحافی اور بڑے عظیم بزرگ صوفی گزرے ہیں شہر بغداد میں، اور آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ابھی آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، اس سے آپ لگائیں گے کہ آپ کا الحافی اس لیے کہتے ہیں بغیر چپل کے آپ رہتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، اور جس راستے سے آپ گزرتے تھے جس راستے سے آپ گزرتے تھے اس راستے پر کوئی بھی جانور نجاست نہیں کرتے، جانوروں کو یہاں سے اللہ کے ولی کا گزر ہوا۔ اس سے قبل کی جو آپ کی زندگی ہے وہ اس طریقے کی تھی کہ آپ ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھے، یعنی شراب کی آپ کو عادت تھی، اور آپ شراب کے نشے میں دھت تھے، اور آپ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے، اور کیا دیکھا، کیچڑ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جز کلام پاک کا پڑا ہوا ہے، اس کاغذ کو آپ نے اٹھایا اور اسے صاف کیا اور بلند مقام پر رکھ دیا، وہ اتنا کام کیا اور نشے کی حالت میں کیا۔ اب جب آپ اپنے گھر آئے، اپنے روٹین کے حساب سے آپ نے اپنا کام کیا، اور حضرت امام حسن بصری جو مولا علی کے شاگرد ہیں، حضرت امام حسن بصری کو خواب آتا ہے کہ بغداد تم جاؤ، وہ وقت کے امام تھے، یعنی پورے لوگ ان کی ابتدا کرتے تھے، مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ کہا تم بغداد جاؤ، ایک بشر نام کا شخص ہے، اور اس کو میرا سلام کہنا، اللہ فرمانا ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو بتانا کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت امام حسن بصری جب بغداد محلہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد یہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بشر کا گھر کدھر ہے، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، تو لوگوں نے کچھ دائیں بائیں کیا، کہا حضور یہاں پر جو بشر ہے جس کی تلاش میں آپ آئے ہیں وہ ایک شخص ہے، لیکن وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے گھر آپ چلے جائیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا وہ بہت بڑا شرابی ہے، ہم بغداد کے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے نہیں، مجھے تو اس کے گھر ہی جانا، مجھے گھر بتا دو۔ کہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، کہا نہیں میں اکیلا رہوں گا، آپ کا گھر بتا دو۔ حضرت امام حسن بصری حضرت بشر الحافی کا یہ مکان ہے جہاں ہم لوگ ہیں۔ آپ نے دروازے کو آ کے کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد بشر الحافی نے دروازے کو کھولا اور کیا دیکھا کہ وقت کے امام حسن بصری میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں۔ امام حسن بصری جنہوں مولا علی نے پڑھایا ہو وہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ قدم سلام کیا اور قدموں پر گر گئے۔ حضرت امام حسن بصری پوچھتے ہیں بشر یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل ایسا کیا تھا کہ آج اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا؟ تو حضرت بشر الحافی اپنی حقیقت بیان کرنے لگے، کہا حضور میں تو بہت گنہگار ہوں۔ کہا نہیں کچھ تو بتاؤ، تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کے لیے میں تمہارے دیدار کے لیے آیا ہوں، اور آیا نہیں بلکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ اس سے ایک چیز اور پتا چلی کہ ولی کے پاس جانا، ایک ولی کو پیغام ملتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، ولی بلاتے ہیں۔ حسن بصری کو اللہ نے بھیجا تھا بشر الحافی کے پاس، آج بھی اللہ نے بھیجا ہے، ہم ان کی بارگاہ بار بار اصرار کیا تو بشر الحافی عرض کرتے کہ حضور میں بڑے گناہ میں تھا، اور ایک بار جب گزرا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، نشے میں دھت تھا،
कीचड़ में देखा कि एक वर्क पड़ा हुआ है, उसे जब उठाया तो देखा ये तो कलाम पाक का है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। उसको मैंने साफ किया और चूमा और बुलंद मकाम पर रख दिया। सुभान अल्लाह। इमाम हसन बसरी फरमाते बिशर अल्लाह ने तेरी सादत को पसंद फरमाया और अल्लाह ने मुझे भेजा और कहा मेरे बंदे को मेरा सलाम कह देना। और बिशर अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम क्या तुम्हें मालूम है? कहा नहीं। कहा जब तुमने कीचड़ से उस वर्क को निकाला कलाम पाक के जुज़ को, तो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारी जात को गुनाहों से निकाल दिया। और जब तुमने उसे साफ किया तो अल्लाह जब तुमने उसे निकाला और तो अल्लाह ने तुझे गुनाहों से निकाला। जब तूने उसे साफ किया तो अल्लाह ने तेरे कल्ब को साफ कर दिया। और जब तूने सोचा इसे बुलंद मकाम पर रख दूं तो अल्लाह ने तेरे मकाम पर बुलंद रखा। आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, इस बारगाह करम में आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, इन्होंने बुलाया है। क्योंकि हज़रत रईस मिल्लत फरमाते हैं, ये लाइव चल रहा है इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, हज़रत रईस मिल्लत मज़हर करामत गौसे आज़म औलाद मखदूम सिमना जानशीन सरकार शाह मीरा फरमाते हैं कि आदमी चाह के भी वलियों की बारगाह में नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई चला जाए तो वो ये सोचे कि उसकी पढ़ी हुई नमाज कबूल हुई है, नमाज कबूल हुई है। क्योंकि हर वक्त हर नमाज में हर क़याम में हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला, इनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ है, जिन पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ है। हज़रत रईस मिल्लत फरमाते हैं जो शख्स की नमाज कबूल होती है अल्लाह तबारक व तआला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। हम हिंदुस्तान से यहाँ तक आए सीधा रास्ता था, अब किसके रास्ते पर चला? गौसे आजम की बारगाह में गए यानी उनके रास्ते पर चला, इमाम आजम की बारगाह में गए यानी उनके रास्ते पर चला, बिशर अल हाफी की बारगाह में आए इनके रास्ते पर चला। तो यकीनन हमारी जो कुछ भी पढ़ी नमाज थी अल्लाह ने कबूल फरमाया है। उसी के तो फिर आज हम लोगों ने इस पाक तैयार को देखा है। हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करते हैं हम सब की हाजिरी को कबूल हो। अगर बोलने में कोई चीज समझने में समझाने में गलती कस्तन सहवन हुई हो, मौला तो अपने फजल से अपनी रहमत से माफ फरमा दे, हम सबका खात्मा खैर अता फरमाए। या नबी सलाम।